اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت امت اللعنت اختہا حتی ازد رکو فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہاؤلائی اضلنا فآتیہم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کریں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ داتا اور دستگیر اور مشکل کشا جن کو تم پکارا کرتے تھے، جن کو تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے یا جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہیں اللہ کی سزا سے بچا لیں گے۔ وہ اس وقت ان سے پوچھیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم سے وہ سب گم ہو گئے ہیں اور خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن اور انس جا چکے ہیں۔ ہرگز وہ جہنم میں ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے ہمارے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تم بھی ہم پر کوئی زیادہ فضیلت نہیں حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو، اب ہم بھی عذاب بھگت رہے ہیں اور تم بھی عذاب بھگتو۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتوں کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے آخری رسول کے ذریعے
انسانوں پر یہ بات کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی مسلکوں کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہی کوئی فرقوں کی گنجائش ہے، اور نہ ہی کسی باباؤں اور داتاؤں اور دستگیروں کے پوجنے کی یا ان کے لیے کوئی مقام ہے۔ اور یہ جو دنیا میں داتا اور دستگیر جو لوگوں نے بنائے ہیں، وہ قیامت کے دن جو آج ان کے لیے پکارے لگاتے ہیں، وہ ان پکاروں کا نہ صرف انکار کریں گے، بلکہ قیامت کے دن جب انہیں حکم دیا جائے گا کہ جہنم کا ایندھن بننے تم جا رہے ہو، وہیں جو تم سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا اور اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو پکارا، ان کی نظر و نیاز کی اور اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی غلامی کی، اپنی دنیا کے لیے یا دنیا کی جھوٹی شان اور شوکت کے لیے، اپنے تکبر و غرور کے لیے انہوں نے اللہ کی بات کو پس پش ڈالا، رسولوں کے طریقے کو ترک کیا، اور اب جہنم میں جائیں گے۔ اور اب جو جہنم میں جائیں گے تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، الزام دیں گے، پہلے والوں کو جو بعد آنے والے ہیں الزام دیں گے اور کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اور وہ ان کے جو بابا اور داتا اور دستگیر ہیں وہ کہیں گے کہ یہ خود ہی گمراہ تھے، ان کو کون سی ہم پر فضیلت تھی، اب جو ہے وہ یہ سزا بھگتنے کا ٹائم آ گیا ہے، اب اس سے کوئی بچت کا راستہ نہیں ہے، ہم بھی گمراہ تھے اور ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا تھا، تم خود بھی گمراہ ہوئے تھے، آؤ اب ہم مل کے اس سزا کے جو بھگتتے ہیں جو اب ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے، شرک اور بدعت سے اور فرقہ پرستی سے اور غیر اللہ کی بندگی سے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔